حضرت عمر فاروق کے عظیم اور بابرکت دور میں جہاں ایران کی سلطنت کو مسلمانوں نے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، وہاں جنگجو رومن بھی مسلمانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور ہی میں یرموک کے مقام پر رومنوں کو شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں رومنوں کی رہی سہی کسر بھی نکال کر رکھ دی گئی تھی۔ پہلے ان سے مشہور و معروف تاریخی شہر حمص چھینا گیا۔ رومنوں کے لیے یہ شہر بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے کہ اس شہر کے اندر ان کے شہنشاہ ہرکولس نے قیام کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس شہر میں سورج دیوتا کا مندر تھا، جس کی زیارت کے لیے دور دور سے بت پرست آیا کرتے تھے۔ حمص کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے انصرین پر ضرب لگائی، اسے فتح کیا، اور اس کے بعد حلب اور انطاکیہ کے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ ان فتوحات کے بعد فتح مندی اور کامیابیوں کا ایک ریلا اٹھ کھڑا ہوا۔ بصرہ، ہرعش، حرس، کیساریہ، اجنادین فتح کیے گئے اور رومنوں کو بدترین شکست دی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کی تاریخی فتح حاصل کی۔ بیت المقدس کی فتح بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ جب شہر کا محاصرہ کیا گیا تو نصرانیوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان شہر کو فتح کیے بغیر نہیں رہیں گے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی شرائط طے کی، اور ان شرائط میں ایک شرط بھی رکھی گئی، اور وہ شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود تشریف لائیں اور شہر کی چابیاں ان کے حوالے کی جائیں گی۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے صورتحال سے حضرت عمر فاروق کو جب اطلاع دی تو آپ نے مدینہ کے صاحب الرائے حضرات کو مسجد نبوی میں جمع کیا، ان سے رائے طلب کی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلہ اور مدافعت کی ہمت اور طاقت نہیں رہی، آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں۔ جبکہ حضرت علی نے فرمایا، میری رائے میں آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کی رائے کو پسند کیا اور بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو آپ کے پاس ستوؤں کا ایک تھیلا، اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ اپنی جگہ حضرت عثمان غنی کو دینے کا عامل مقرر فرمایا۔ آپ کے سفر کی سادگی اور جفاکشی عام طور پر مشہور ہے، جو اونٹنی کے ساتھ تھی۔ اس اونٹنی پر ایک منزل غلام سوار ہوتا اور عمر فاروق اس کے مہار پکڑتے، اور ایک منزل حضرت عمر فاروق اس پر سوار ہوتے اور غلام اس کی مہار پکڑتا۔ اس عظیم الشان خلیفہ اسلام کا یہ سفر بھی عجیب و غریب تھا، جس کے لشکر کیسر و کسرا کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رونت چکے تھے۔ جس مہینے آپ نے بیت المقدس جانے کا سفر شروع کیا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ اس وقت تک مدائن اور انطاکیہ فتح ہو چکے تھے۔ روانگی سے قبل آپ نے دمشق بیت المقدس کے اسلامی لشکریوں کے سالاروں کو اطلاع کر دی تھی۔ یزید بن ابی سفیان، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سالاروں کو خوبصورت اور شان و شوکت کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے ہوئے دیکھ کر عیش و غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا، تم لوگوں نے 2 ہی برس میں اجمیوں کی خوبیوں کو اختیار کر لیا۔ مگر جب ان سالاروں نے فرمایا، ہماری ان پرتکلف آباؤں کے نیچے جنگی لباس موجود ہیں اور ہم عربی اخلاق پر قائم ہیں، تب آپ کو اطمینان ہوا۔ اس سفر کے دوران جب آپ جابیہ کے مقام پر پہنچے تو بیت المقدس کے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوئے۔ بیت المقدس کی نصرانیوں کے ساتھ وہیں عہد نامہ لکھا گیا۔ جو عہد نامہ حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کے نصرانیوں کے ساتھ تحریر فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا، یہ وہ امان نامہ ہے جو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس والوں کو دیا ہے۔ بیت المقدس والوں کی جان و مال اور بیمار تندرست سب کو امان دی جاتی ہے، اور ہر مذہب والوں کو امان دی جاتی ہے۔ ان کے گرجوں میں سکونت نہ کی جائے گی اور نہ وہ گرائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ ان کے سلیبوں اور مالوں میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا تشدد کیا جائے گا، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو کوئی ضرر پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیت المقدس میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، اور بیت المقدس والوں کا فرض ہے کہ وہ جزیہ دیں، رومنوں کو نکال دیں۔ بس رومنوں میں سے جو شہر سے نکل جائے گا اس کی جان و مال کی امان دی جائے گی، جب تک کہ وہ محفوظ مقامات تک نہ پہنچ جائیں۔
اور اگر کوئی رومن بیت المقدس میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کو باقی اہل شہر کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر بیت المقدس میں سے کوئی شخص رومنوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو امن و امان ہے یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام تک پہنچ جائیں۔ جو کچھ اس عہد نامے میں درج ہے اس پر خدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، شرط یہ کہ اہل بیت المقدس مقررہ جزیہ کی ادائیگی سے انکار نہ کریں۔ اس عہد نامے پر خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوئے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح شہر مسلمانوں کے سپرد ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد آیات پڑھ کر کیا، پھر عیسائیوں کے گرجے میں گئے، اس کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد عمر فاروق نے صوبہ فلسطین کے 2 حصے کر کے ایک حصے پر علقمہ بن حکیم کو عامل مقرر کیا، دوسرے حصے پر علقبہ بن معرس کو عامل مقرر فرما کر آپ نے بیت المقدس اور فلسطین کی فتح کی تکمیل کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح کا سیلاب مزید بڑھتا چلا گیا۔ تکریت اور جزیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے، مشہور شہر اہواز فتح ہوا اور ایرانیوں کا نامور سالار ہرمزان بھی گرفتار کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہرمزان کو جب گرفتار کرنے کے بعد عمر فاروق کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت ہرمزان نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ایران کو ایسے بڑے سردار کو گرفتار دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا۔ ہرمزان کو مخاطب کر کے پوچھا، تم نے کئی مرتبہ مسلمانوں سے بدعہدی کی ہے، اس کی سزا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت عمر فاروق کے اس سوال کے جواب میں ہرمزان کہنے لگا، مجھے خوف ہے کہ آپ میری طرف سے معذرت سنے بغیر ہی مجھ کو قتل نہ کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تم خوف نہ کرو کہ تمہاری معذرت ضرور سنی جائے گی۔ اس پر ہرمزان نے پانی مانگا، پانی آیا تو ہرمزان نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، مجھے خوف ہے کہ آپ مجھے پانی پینے کی حالت میں ہی قتل نہ کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تم مطلق خوف نہ کرو کہ جب پانی پی نہ لوگے اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے یہ الفاظ سنتے ہی ہرمزان نے پیالہ ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتا، اور اس شرط کے موافق آپ مجھ کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے مجھ کو امان دی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے خفگی کا اظہار فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تم کو امان نہیں دی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق کے پاس حضرت انس بن مالک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً بول اٹھے، امیر المؤمنین، ہرمزان سچ کہتا ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہہ لوگے اور پانی نہ پی لوگے کسی خطرے میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر حیران رہ گئے اور ہرمزان کو مخاطب کر کے فرمایا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے مگر میں تم کو دھوکہ نہیں دوں گا، مناسب ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کی شخصیت، آپ کی رحم دلی اور آپ کی گفتگو سے ایسا متاثر ہوا کہ کلمہ توحید پڑھتا ہوا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ بعد میں یہی ہرمزان بہت سی مہموں کے دوران اسلام دشمن قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہا۔ اس قدر فتوحات کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں فتوحات کا سیلاب مزید بڑھا۔ آپ ہی کے دور میں مصر فتح ہوا اور آپ ہی کے دور میں مسلمانوں کو نہاوند میں فتح نصیب ہوئی۔ نہاوند کی شاندار فتح کے بعد آپ ہی کے دور میں مسلمانوں نے ہمدان بھی فتح کر لیا تھا۔ یہ آپ ہی کے دور اور آپ ہی کی بہترین حکمرانی کا کمال تھا کہ آپ کے دور میں فارس، عراق، جزیرہ خراسان، بلوچستان، شام، فلسطین، مصر، آرمینیا وغیرہ کے علاقے آپ کی 10 سالہ خلافت کے زمانے میں فتح ہوئے، اور یہ معمولی فتوحات نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ہجری 24 میں اسلامی سلطنت کے جو صوبے مقرر فرمائے تھے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراسان، آذربائیجان، فارس۔ ان میں سے بعض صوبے ایسے بھی تھے جو 2 صوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ بعض صوبوں کے
آپ نے صدر مقام بھی دو دو مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات کا ایسا سلسلہ رہا جو دنیا میں اس سے پہلے کہیں نہ دیکھا گیا نہ بعد میں رونما ہوا، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں دو ہی عظیم مملکتیں تھیں، رومن اور ایرانی، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان بیک وقت دنیا کے ان دو طاقتور قوتوں سے ٹکرائے۔ آپ کے دور کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے صحرائے عرب سے اٹھنے والے بگولے طوفان کی شکل اختیار کرتے چلے گئے اور اپنے سامنے آنے والے ہر لشکر کو کس و خاشاک کی طرح اڑاتے چلے گئے۔ آپ کے دور کی فتوحات کے سلسلے پر گہری نگاہ ڈالی جائے تو لگتا ہے کہ صحرائی سیرابوں نے تلاتم پر آئے ہوئے سمندر کا انوکھا روپ دھار لیا تھا، جن کی موجوں نے ہر پست و فراز کو برابر کرتے ہوئے اپنے مقابل کے ہر طاقت اور قوت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ صحرائے عرب سے اٹھنے والی چھوٹی سی قوت کا دنیا کی دو بڑی مملکتوں سے بیک وقت ٹکرانا کوئی معمولی بات یا کوئی عام حادثہ نہ تھا۔ یہ ایک ایسا سنہری کارنامہ ہے جسے تاریخ کے اوراق میں انسان اور انسانیت کی بقا کو نمایاں حروف میں لکھا اور پیش کیا جاتا رہے گا۔